اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 18، سورۃ البقرہ مبارکہ، پارہ نمبر 2۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُركُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اللہ تعالیٰ اس میں رکوع نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 148 148، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، ایک ڈائریکشن، قبلے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے، اس کو ایک اللہ کہتے ہیں رخ اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے، اور یہ ہر قوم کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندگی کرتے وقت، سجدہ کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت ان کا رخ کس طرف ہوگا، تو سب کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں۔ خیرات یہاں پر نیکی کے کاموں میں ہے، تو اللہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ فرماتا ہے اینا، تم کہیں ہو۔ اینا بھی حرف استفہام ہے، سوالیہ انداز پیدا ہوتا ہے۔ سوالیہ انداز پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے حرف ہوتے ہیں نا، کہاں، کیوں، کیسے، کیا، کب، تو اسی طرح سے اینا، کہاں، تو یہ بھی حرف استفہام ہے۔ اینما تکونوا، تم کہیں ہو، تو اللہ فرماتا ہے یاتی بکم اللہ، اللہ تعالیٰ لے آئے گا جمیعہ تم سب کو، تو تم کہیں بھی جاؤ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم کہیں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں، جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں، فولی وجہک، تو اپنا چہرہ، وجہ اپنا منہ، اپنا چہرہ آپ موڑ لیا کریں، شطر المسجد الحرام، حرمت والی مسجد جو مسجد حرام ہے اس کی طرف اپنا رخ، اپنا چہرہ موڑ لیا کریں۔ مطلب جب آپ گھر سے نکلیں یا سفر میں ہوں، آپ کہیں بھی جا رہے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے، تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف یعنی قبلے کی طرف کر لیا کریں، اس کی طرف موڑ لیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر، غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف نماز کے وقت موڑ لیا کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور اے مسلمانوں اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں تم ہو تو اپنے چہروں کو پھیر لیا کرو، شطرہ، اسی کی طرف یعنی قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف اپنے منہ، اپنے چہرے پھیر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ رہے۔ حجتن، اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو
انصافی کریں، نا انصافی، ظالموں کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، نا انصافی کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو نا انصافی کریں ان سے، فلا تخشوہم، تو اللہ کہتے ہیں تو ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ نی نون کے ساتھ چھوٹی یا کا جو جوڑ ملا دیا گیا ہے، چھوٹی یا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے جو میں، مجھ، میرا، میری، میرے، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فلا تخشوہم، ہم ان سے تم نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرا کرو، ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ اللہ کہتے ہیں میں اپنی نعمت کو، اپنے احسان کو، اپنے انعام کو تم پر پورا کر دوں، ولعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو، یعنی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں سے، رسول منکم، تم میں سے رسول، اللہ فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے پاس تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، یتلو تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، وہ یزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وہ یعلمکم الکتاب والحکمت، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں ایسی باتیں سکھاتا ہے جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے، فاذکرونی، تو اللہ کہتے تو مجھے یاد کرو، نی، مجھے، چھوٹی یا کا پھر نون کے ساتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑ ملایا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اذکرو، یاد کرو، نی، مجھے، یعنی کہ تو مجھے یاد کرو، اذکرکم، اذکر، یاد کروں گا، کم، تم کو، یعنی کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اللہ کہتا تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، وشکرولی، اور شکر ادا کیا کرو میرا، لی کے ساتھ، لام کے ساتھ پھر چھوٹی یا کا استعمال ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شکر ادا کیا کرو، میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور تم کافروں میں سے نہ ہو جانا، یعنی جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، انکار کرنے والے لوگ ہیں، ناشکری کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ نہ کیا کرو، ان میں سے نہ تم ہو جانا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ میری تمام واجب الاحترام، رکوع نمبر 18، اس کی جو آیت نمبر 148 ہے، اس کا جو تسلسل ہے وہ پچھلے رکوع نمبر 17 سے چل رہا ہے۔ رکوع نمبر 17 کی جو تفسیر ہے وہ ہم الحمدللہ کل کر چکے ہیں، تو آج تھوڑا سا ہم پھر دہرائی کر لیتے ہیں اس میں، کہ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلے کا تعین فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی خواہش تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھی کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کہیں یہ یہودی لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے دین کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو دل میں یہ آیا کہ ہمارا جو قبلہ ہے، ہمارا جو رخ ہے بندگی کا، نماز پڑھنے کا، وہ دوسرا ہو جائے، اور دوسرا کون سا ہو جائے؟ وہ خانہ کعبہ ہو جائے، جو میرے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے آباء و اجداد، میرے بزرگوں نے جس کی تعمیر فرمائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا بھید خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے بھید جانتے ہیں نا، کہ آپ جو چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، جو آپ نہیں بھی ظاہر کرتے، اللہ وہ بھی سب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے یہ جو دل کی چھپی بات تھی، جو اندر دل کے اندر جو آرزو تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر دی تھی، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اجمعین نماز ظہر کی 4 فرض کی ادائیگی میں نیت کے اندر تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ابھی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے جو چہرے ہیں، اپنے جو منہ ہیں، وہ کعبے کی طرف پھیر لیں۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ قبلے خانہ کعبہ کی طرف، اس قبلے کی طرف کر لیا، تو تمام صحابہ کرام اجمعین نے بھی فوراً اس چیز کو کاپی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنے والا ہے، تو یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ تھی، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو دلی خواہش تھی وہ بھی پوری کی تھی۔ اب یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ دیکھیں اس وقت سے لے کر آج تک 1450 سال سے یہ جو کعبہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عبادت کا مرکز بھی ہے، اور سب سے بڑا مسلمانوں کا پلیٹ فارم ہے۔
اور پھر جو یہودیوں کے جو الٹے سیدھے اعتراض تھے جو شروع ہوئے تھے کہ لو جی بیت المقدس کو چھوڑ کر اب انہوں نے ادھر منہ کاٹ لیا ہے کعبے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں قباحت کی کیا بات ہے، ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، مشرق بھی اللہ کا تو مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے جس کا جس طرف چاہے اللہ تعالیٰ منہ پھیر دے اور جس طرف چاہے اس کا قبلہ مقرر کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے بھی تو ہر قوم کے لیے ایک الگ قبلے کا رخ مقرر تھا، اگر آج مسلمانوں کا قبلہ کعبے کو مقرر کر لیا گیا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے اس بات سے؟ تو وہی جو تسلسل ہے رکوع نمبر 17 کا وہ یہاں رکوع نمبر 18 کے اندر بھی چل رہا ہے، آیت نمبر 48 کے اندر 148 کے اندر اسی بات کا تذکرہ دوبارہ آیا ہے، اور آیت نمبر جو 149 اور 50 یعنی کہ 149 اور 150 اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا چاہے تم گھر پر ہو یا گھر سے باہر ہو یعنی سفر میں ہو یا جہاں کہیں بھی تم جاؤ تو تم نماز کی پابندی ضرور کیا کرو، اور جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے تو اپنے جو رخ ہیں وہ قبلے کی طرف ہی کرنا، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ ملے، کوئی بات ہی نہ ملے کہ دیکھو ان کی مرضی سے کعبہ ان کا قبلہ تو مقرر ہو گیا ہے مگر یہ لوگ اب نماز بھی اس طرف منہ کر کے نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور انہوں نے قبلہ اپنا کعبے کو مقرر کروا لیا ہے، تو اس طرح کی ان کو فضول گوئیاں یا چیم گوئیاں کرنے کے لیے ان کو کسی قسم کا کوئی نقطہ ہی نہ ملے۔ آیت نمبر 151 میں خاص طور پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، جب تعمیر فرما رہے تھے خانہ کعبہ کی دونوں باپ بیٹا، تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ایک رسول ہماری اولادوں میں سے بھیج دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کو پاک کرے، اور یہ ساری جتنی بھی دعا تھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ان کی دعا قبول کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت نمبر 151 کے اندر اسی بات کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دہرا کر اللہ نے کیا ہے کہ جیسا تم چاہتے تھے نا کہ ہمارے میں سے ایک رسول بھیجتا، یہ دیکھو میں نے تم میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے، اب جو تمہاری آیتیں اللہ کہتے ہیں وہ ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اور وہ یزکی کو اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ یعلمکم الکتاب والحکمت اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، اور وہ ایسی باتیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم بالکل نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اس وقت کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یہ پورا اس دعا کا ہی اللہ تعالیٰ نے ریورس کر کے یہ کہا کہ دیکھو تم یہ چاہتے تھے اور ہم نے اسی طرح سے ہی کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک تو پیاروں کی دعائیں رد نہیں کرتا، اور دوسرا جو اللہ کے رستے کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح سے پیروی کرتی ہیں اور ہر چیز کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور حکم عدولیہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر جیسے بندہ چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا بندہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے بھی پھر جس طرح سے چاہتے ہیں نا، مجھ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے اور میری بندگی کرنے والے اور میرے احکامات اور شریعت کی پابندی کرنے والے، تو دیکھو میں بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ تو آیت نمبر 152 بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ جو آیت نمبر 152 اللہ کی چھوٹی سی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ تو یہ جو بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، تو اس سے بڑھ کر بندے کی کوئی عزت افزائی اور ہو سکتی ہے اس کا کہ جو اس کا مالک ہے، جو اس کا خالق اس کو اپنی یاد سے سرفراز کر دے اور پھر کر کے یہ بھی کہہ دے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تمام واجب الاحترام اس کے لیے ایک حدیث قدسی بھی ہے، اور وہ حدیث قدسی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جس کو ہم متفق علیہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کچھ اس طرح سے ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے اور آپ سب جھوم جائیے کہ اپنے رب رحیم اور کریم کی بندہ نوازی کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ
جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث قدسی ہے اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اسی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں نے تم پر انعام فرمائے ہیں نا، مثلا میں نے تمہارے میں رسول بھیجے، میں نے تمہیں ہدایت کی توفیق بھیجی، میں نے تمہیں محبت کا جذبہ عطا فرمایا، تو ان تمام باتوں کے اوپر میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، میرے رسولوں کی نافرمانی نہ کرو، اور غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارو، اور نہ میری ناشکری کرو، اور نہ ہی تم میری، اور یہ جو حرکتیں تم ایسے کرتے ہو نا ناشکری والیاں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے تم مجھے ناراض کرتے ہو، تو اس لیے تم میری ناشکری کر کے مجھے ناراض نہ کرو، ایسی حرکتیں بالکل نہ کرے، بلکہ تم قدم قدم پر ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے اوپر، چھوٹی سے چھوٹی بات کے میرے اوپر میرا شکر ادا کیا کرو۔ اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہنا الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ ایک طرح سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ کی جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں دیکھیں، ان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت والی زندگی عطا کی ہوئی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کے بعد ہمیں پھر نئی زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شکر گزاری والی زندگی میں ہی رکھے، اور قدم قدم پر ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتا ہے، جتنا ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے جتنا زیادہ اس کا شکر ادا کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور اتنا ہی نوازتا چلا جاتا ہے، اور جب ناشکری کرتے ہیں نا بندہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کے رزق میں سے، مال میں سے، ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی گھٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وقت شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے رکھے، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔